میرا ملک کھلی کتاب ہے کچھ بھی عنوان دو، میرا ملک کھلی کتاب ہے کچھ بھی عنوان دو، جس رخ سے پڑھو گے جان جاؤ گے۔ سامعین، یہ تھے حافظ حذیفہ نعیم جو کہ اپنے خوبصورت آواز کے اندر ہمیں ملی نغمہ سنا رہے تھے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج یوم آزادی ہے، تو آزادی کا نام سنتے ہی خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں، آزادی کا نام سنتے ہی یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے، اور پھر آزادی کا معنی تصور میں ابھرنے لگتا ہے کہ آزادی جرت اور استقامت کا نام ہے، آزادی ٹینکوں کے آگے کود جانے کا نام ہے، آزادی غلامی کی تاریکیوں کو مٹانے کا نام ہے، آزادی باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، اور آزادی باطل کو پاش پاش کرنے کا نام ہے۔ تو اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی آزادی پر اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں شعبہ دراسات کے طالب علم قاری عرب شہزاد، جن کا تعلق چنیوٹ سے ہے، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری عرب شہزاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر جامعہ، معزز اساتذہ اکرام، قابل قدر مہمانان گرامی، میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اللہ کے فضل و کرم سے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس عنوان کا نام ہے لے کے رہیں گے پاکستان۔ پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑے بے سر و سامان چل پڑے، اپنے ساتھ لیے مہاجر قرآن چل پڑے، قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔ سامعین گرامی، ایک جذبہ جنون جس کی تپش کو اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہوئے اور کبھی ہمت نہ ہارتے ہوئے، ایک ایسی جستجو جو کرنے کے بعد آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے کا من کرتا ہو۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس کو بیان کرنے کی سکت اگرچہ میں اپنے اندر محسوس نہیں کرتا، پھر بھی اپنے جذبات و احساسات اور خیالات کو الفاظ کی مالا میں پرو کے ایک بہت معمولی سی کاوش کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ اتنا عظیم کہ تاریخ انسانی نے کبھی رقم نہ کیا ہو، جذبہ اتنا بے لوث کہ جس کے سامنے دو عالم کے ہر مخلوق بے بس نظر آئے، مقصد اتنا عظیم کہ جس کے لیے اس کائنات میں لفظ انسان کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ ایک جملہ لے کر رہیں گے پاکستان، جو ہر کسی کی زبان پر ایسے جاری ہوا کہ بظاہر ایک انہونی سی بات جو نہ صرف رونما ہوئی بلکہ پوری دنیا نے اسے تسلیم بھی کیا۔ چلو کہ توڑ کے رکھ دے ظلم کے زنجیریں، چلو کہ توڑ کے رکھ دے ظلم کے زنجیریں، حسین خواب کے منظر سے بھی امر کر دیں۔ بر صغیر کے وہ تمام مسلمان جو ذہنی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر نہ ہی انہوں نے تیز دان طوفانوں کو دیکھا، نہ ہی انہوں نے بے پردہ سیلابوں کو دیکھا، بلکہ اپنی ایک الگ ریاست خدا داد کے لیے جانی و مالی قربانی پیش کی۔ ایک معصوم بچے سے لے کر ایک بزرگ تک ہر گھر کی ایک ہی داستان تھی، جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی پکار پر لبیک بول اٹھے اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے پورا خطہ گونج اٹھا۔ وہ لے کے حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، وہ لے کے حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، جو لوگ ہنستے ہوئے سوئے قتل گاہ چلے، جو لوگ ہنستے ہوئے سوئے قتل گاہ چلے۔ غریب نکلے رجز خاں تو اہل دل نے کہا، غریب نکلے رجز خاں تو اہل دل نے کہا، کرو سلام کے ہمت کے بادشاہ چلے۔
پاک وطن کے جیالو 14 اگست یعنی آزادی، جس کا مطلب وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس سے پہلے کی تاریخی میں جیا ہو۔ کائنات کی ایک ایسی نعمت جس کے حصول کے لیے ایک غیر معمولی طریق چلی اور وہ روشن صبح طلوع ہوئی جب پاکستان ماض وجود میں آیا۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے پاک وطن کو سدا سلامت رکھے اور تا قیامت سرخرو رکھے، آمین۔ واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔